أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو ان کی حیثیت یاد دلائی ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر ان میں روح پھونک دی اور وہ زندہ ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آسانی، ان کے سکون کے لیے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر وہ سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ انسانوں کا سب سے پہلا رشتہ وجود میں آیا۔ اس سے پہلے نہ کوئی ماں باپ، نہ کوئی اولاد، نہ کوئی ہمسائے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ حاکم نہ رعایا، کوئی رشتہ نہیں تھا، نہ مالک نہ غلام، کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے جس وقت حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا تو وہ آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے۔ آج عجیب منظر ہے، ہمیں ہر جگہ سکون میسر آتا ہے سوائے گھر کے۔ کہیں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں تو اس بیوی کے بغیر جاتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ ایک زیادہ سرور اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ کہیں باہر کھانا کھانے جاتے ہیں تو اکیلے دوستوں کے ساتھ زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں۔ کیا وہ وجہ ہے کہ جس کو پیدا ہی سکون کے لیے کیا گیا ہے اس سے سکون میسر کیوں نہیں آ رہا، اور اس کو ہم سے سکون میسر کیوں نہیں آ رہا؟ یہ ایک اتنا اہم موضوع ہے کہ جس کے ہمارے زندگی کے اوپر اثرات ہیں۔ دنیا کے تمام رشتے اس کے بعد وجود میں آئے۔ آدم علیہ السلام کو پہلی اولاد ملی، یہ دونوں ماں باپ بعد میں بنے۔ پہلے میاں بیوی تھے، اولاد ہوئی تو یہ ماں باپ بنے۔ اللہ نے اور اولاد عطا فرمائی، وہ آپس میں بھائی بھائی بہن بھائی بننا شروع ہو گیا۔ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں ساتھ رہنے لگے، ہمسایوں کا رشتہ وجود میں آ گیا۔ وہ پھیلتے پھیلتے دوسری بستیوں میں چلے گئے، ملکوں کے رشتے وجود میں آنے شروع ہو گئے۔ پھر اولادوں کی اولادیں جن کی طبیعتیں ایک جیسی ہوئیں، وہ آپس کے ساتھ بیٹھتے ملتے، دوستوں کا رشتہ وجود میں آنا شروع ہو گیا۔ ایک بندے کو کام کے لیے دوسرے کی ضرورت پڑی، مالک ملازم کا رشتہ وجود میں آیا۔ ان تمام رشتوں کی بنیاد تو وہی میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ اب یہ اتنا پاکیزہ رشتہ ہو، جتنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں سارے ہی اس رشتے کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں، تو پھر اختلاف کس بات کا؟ پھر لڑائی کیوں؟ پھر سب سے زیادہ پوچھے جانے والا مسئلہ طلاق کا مسئلہ کیوں ہے؟ سب سے زیادہ خلا کا مسئلہ عورتوں کی طرف سے کیوں پوچھا جاتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے رشتے کو تو برقرار رکھا، لیکن اس رشتے کو مستقل رکھنے کے لیے جو شریعت نے احکامات دیے ہم نے ان سے صرف نظر کر دی۔ تو میں آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کرتا ہوں، آپ ان باتوں کی طرف میں بھی اور آپ بھی وہ توجہ کریں۔ وہ نوجوان بھی کہ جو مستقبل میں اس رشتے سے بندھنے والے ہیں، اور وہ افراد بھی کہ جو اس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، ان کے گھر کا کوئی مسئلہ ہو یا ان کے رشتہ داروں دوستوں کا کوئی اس طرح کا عائلی زندگی کا مسئلہ ہو، آئیے شریعت سے اس کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلا حق جو ہوتا ہے وہ ہے وقت دینے کا حق۔ جب ہم وقت نہیں دیتے تو اختلاف اور لڑائی ہوتی ہے، جس کا لازمی نتیجہ نافرمانی،
بغاوت اور تلخی اور ترشی آ جاتی ہے، اور پھر آخر میں طلاق یا خلع بن جاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصروف انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چیف جسٹس تھے، آپ ہی ریاست کے سربراہ تھے، آپ ہی چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، سب رشتے سب عہدے آپ کی ذات سے وابستہ، شدید مصروف انسان۔ لیکن آپ نے اس تمام مصروفیت میں عصر کی نماز کا وقت رکھا ہوتا تھا کہ ایک نہیں، ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات تھیں آپ کے عقد میں، 9 بیویاں۔ عصر کی نماز کے بعد 2 کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، ایک کام مستقل کرتے تھے اور ایک کبھی کبھی۔ ایک جو کبھی کبھی کا کام ہوتا وہ عصر کی نماز کے بعد نکل جاتے، بازار میں چلے جاتے اور لوگوں کو دیکھتے کہ وہ تجارت کیسے کر رہا ہے۔ ایک بندہ تجارت کر رہا تھا، اس کا کام تھا کہ وہ وزن کر کے لوگوں کو دیتا اور اس کے پیسے لیتا۔ آپ نے اس کو کہا کہ وزن کرو مگر جھکا کے دیا کرو۔ ایک جگہ کے اوپر ڈھیر دیکھا، اس کے اندر ہاتھ دیا، دیکھا اندر تو جو غلہ ہے وہ گیلا ہے اور اوپر خشک ہے، اس کو نصیحت فرما دی۔ یہ کبھی کبھی بازاروں میں نکلتے اور نصیحت کرتے۔ ایک کام مستقل کیا کرتے تھے، اور وہ مستقل کام تھا اپنے گھروں میں جاتے، اپنے ازواج مطہرات کے پاس بیٹھتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے پاس صرف اور صرف گھر میں بات کرنے کے لیے کوئی موضوع نہیں ہوتا۔ ہماری 5 منٹ بعد کی گفتگو ہوتی ہے ہور پھیر کی، اور اس کے بعد ہمارا موبائل اور ان کا موبائل آن ہو جاتا ہے اور ہم ایک دوسرے پہ موبائل پہ لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے ہوئے، آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بات کرنے کے دوران اس کی طرف بار بار متوجہ ہوئے، آپ نے وہ چیز اتار دی۔ ایک تو وہ مہر کی انگوٹھی تھی، ایک ویسے اتار دی۔ کہا اس نے مجھے غافل کر دیا تھا، اس کی طرف توجہ ہو گئی۔ مجلس کا حق یہ ہے کہ ان لوگوں سے بات کی جائے، ہمارا حق ختم ہو جاتا ہے اور ہم اپنے موبائل میں لگ جاتے ہیں۔ اور مجلس کا حق یہ ہے کہ اس بندے سے اس کی ذات سے متعلق بات کی جائے، اس سے پوچھا جائے۔ اور اگر ہمیں کہیں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو ہم اپنی کہانیوں میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی کاروبار کرتا ہے، وہ کاروبار کی باتیں سناتا ہے، میں نے یہ کمایا، یہ گاہک تھا، میں نے اس سے یہ ڈیل کیا۔ عورت اپنے کاموں میں لگ جاتی ہے، وہ یہ آئی اور اس نے یہ کہا اور میں نے یہ کیا، آپ کی بہن آئی میں نے یہ کیا۔ وہ آپس کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں، آپس کی بات ہوتی ہے محبت کی بات۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محبت میں وقت دیا کرتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کیسے؟ سفر کی حالت میں کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کے جاتے تھے، اور جس وقت سفر کر رہے ہیں صحابہ سے کہا آپ آگے چلے جائیں، خود پیچھے رہ گئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے ہیں۔ وہ جب صحابہ دور چلے گئے کہا چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگائی، اور اس دوڑ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، ایک سفر پہ پھر ساتھ گئی، صحابہ کو پھر آگے کر دیا اور پھر دوڑ لگانے کا کہا۔ اب کی دوڑ لگائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکلے، بڑی محبت سے فرمایا تل کا بے تل کا بدلا ہو گیا ہے۔ کتنا میٹھا جملہ ہے، کتنا شیریں جملہ ہے۔ اس چھوٹے چھوٹے جملے کی مٹھاس انسان مہینوں محسوس کرتا۔ آپ کپڑے لے جائیں، آپ جوتا لے جائیں، دیگر خواہشات کی تکمیل کر دیں، اس کی مٹھاس نہیں ہوتی۔ زبان اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز بنائی ہے، اس سے نکلنے والے لفظ قوموں میں لڑائی کروا دیتے ہیں اور قتل و غارت کروا دیتے ہیں۔ اس سے نکلنے والے لفظوں کی مٹھاس دو مستقل دشمنوں کو محبت میں باندھ دیتی ہے۔ ایک اچھا سا جملہ فرمایا دل کا بھی دل کا بدلہ ہو گیا ہے، یہ وہی تھا جو تم نے کیا۔ کیا خیال ہے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا عرصہ یاد رہا ہوگا کہ یہ جو چیز بیان بھی فرما دی، کیسے دل میں ایک مٹھاس آئی ہوگی۔ وقت دینا اور اس سے اس انداز سے بات کرنا جیسے ایک محبت میں بات کی جاتی ہے۔ محبت کا تعلق باہمی خاص تعلقات سے نہیں ہوتا، وہ تو اختلاف کی صورت کے اندر بھی اللہ عطا فرما دیتے ہیں،
محبت کسی اور چیز کا نام ہے۔ محبت اس چیز کا نام ہے کہ جو سامنے بیٹھی ہو بیوی اور بیوی کے لیے خامن، وہ ایک دوسرے کو اس طرح وقت دیں کہ توجہ ان کی طرف مبذول ہو۔ ہم تو کھانا کھاتے ہوئے بھی توجہ موبائل کی طرف ہوتی ہے، بغیر کسی ضروری کام کے بھی، اور اسی طرف توجہ ہے، اور ساتھ ساتھ موبائل پہ کام ہو رہا ہے، سامنے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، ہاتھ کبھی سالن پہ جائے گا، کبھی روٹی پہ جائے گا، کبھی کسی چیز پہ جائے گا، اور معلوم نہیں ہوگا کہ ہاتھ کدھر جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا کیسا رویہ تھا، اسی لیے تو اتنے خوبصورت بندھن میں بندھے رہے، اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کیا وہ صرف عبادت میں بہترین نمونہ ہے؟ کیا صرف ریاست چلانے میں ہے؟ کیا صرف جہاد میں ہے؟ گھر کے معاملات کے اندر کیا بہترین نمونہ نہیں ہے؟ رب کائنات کی قسم گھر کے معاملات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی توجہ فرمایا کرتے تھے زوجہ محترمہ کے اوپر کہ آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں سے کس پیالے کے کس حصے سے پی رہی ہیں اور کھا رہی ہیں۔ جب انہوں نے پیالہ رکھا، آپ علیہ السلام نے اس حصے کو سامنے کیا اور اسی سے کھاتے اور پیتے ہوتے تھے۔ یہ اتنا خوبصورت اور میٹھا عمل ہے کہ اس کی مٹھاس آپ کے اندر تک اتر جاتی ہے کہ کوئی اتنی محبت، اتنی الفت، اتنی چاہت دیتا ہے، اس میں پیسے کوئی نہیں لگتے، لیکن آپ کا رویہ خوبصورت ہوتا ہے، وہ یاد رہ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام اس طرح دوسروں کو اہمیت دیا کرتے تھے، اور بالخصوص زوجہ محترمہ، ازواج مطہرات، ہر گھر میں جانا، وقت دینا۔ آپ علیہ السلام اتنے مصروف ہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تو بڑا مصروف ہوں، جلدی سے کام کی بات کرو، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم تو ہر دوسرے بندے کو یہ کہتے ہیں میں بڑا مصروف ہوں۔ گھر سے ٹیلی فون آ جائے خیریت پوچھنے کے لیے تو ہائپر ہو جاتے ہیں، آپ کا کیا خیال تھا؟ میں ویلا سا، اور کوئی کام نہیں ہے، وہ خیریت، اچھا خیریت ہی ہے نا، کوئی اور کام بھی ہے، اور اس بات کے اوپر ہماری بس ایک ہی تلخی چلتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اختلاف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام سکون کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر اکٹھی موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہیں میں آپ کے لیے کچھ لے کے آتی ہوں، آپ کھا کے جائیے۔ وہ کہنے لگی اس وقت مجھے طلب نہیں ہے۔ وہ اندر جاتی ہیں اور جا کے کچھ میٹھا لے کے آتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں نے آپ سے کہا مجھے طلب نہیں ہے۔ وہ پیار سے، محبت سے مذاق کرتے ہوئے وہ ایک انگلی پہ لگا دیتی ہیں، اور وہ دلیا یا وہ میٹھی چیز سے وہ ان کے چہرے پہ لگا دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام ہنستے ہنستے سیدھے ہو جاتے ہیں، ہاتھ سے اشارہ کرتے، کوئی سختی ترشی نہیں کی۔ کیا کیا؟ اب ہم جیسا کوئی خشک مولوی ہوتا کہتا ہے رزق ضائع کر دیا، ایک انگلی برابر ایک چمچ ضائع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا ان کے اوپر۔ یہ گھر کے ماحول کے اندر خوشی کے لیے جب ایسی خوشتبی کی جاتی ہے تو یہ جائز ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اب آپ کا بدلہ لینے کا وقت ہے۔ انہوں نے پکڑ کے پوری پلیٹ اچانک پکڑ کے ان کے چہرے کے اوپر مل دی، اور نبی علیہ السلام ہنسنے لگے۔ یہ گھر کے اندر وقت دیا جا رہا ہے، اپنے گھر کے اندر بھی اپنے عہدے اور اپنے پوسٹ، اپنے تعلیم کے خمار کے اندر، اپنے وقار کے اندر، کہ جیسے میں فیکٹری کے اندر ہوں ویسے ہی میری گھر والے بھی عزت کرے۔ اللہ کے نبی سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر اس طرح رہتے تھے کہ جیسے ایک عام آدمی، جیسے ایک محبت بھرا تعلق رکھنے والا انسان رہتا۔ ہم تو عبادت بھی کرنے لگ پڑے، اس عبادت کا بھی خمار چڑھ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا کر رہے ہیں، کمرہ چھوٹا سا تھا نبی علیہ السلام کا، 3 کمریں بنی ہیں، کمرہ ختم ہو گیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کمرہ ختم ہو گیا، اتنا مختصر سا تھا۔ سیدہ فرماتی ہے میں لیٹی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آدھی رات کو اٹھ جاتے تھے۔ مجھے زبردستی نہیں کی کہ آپ بھی ابھی اٹھیں اور ابھی تہجد شروع کریں۔ ہم تو 4 دن عبادت کریں تو دوسرے پہ فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں نماز، تہجد پڑھ رہے ہیں، فرماتی ہیں پڑھتے پڑھتے جب آپ نے سجدہ کرنا ہوتا، جگہ نہیں ہوتی تھی، تو پھر آپ بڑے آرام سے میرے ان ٹانگوں کے اوپر ہلکا سا ہاتھ لگاتے، میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی، پھر آپ سجدہ کرتے۔ کس قدر نرمی اور شفقت کا معاملہ کیا۔ رب کو یہ شفقت پسند ہے۔
اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو پتا تھا فرعون نے نہیں ماننا، اور اللہ کو پتا تھا کہ میں نے اس کو ہلاک کرنا ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرنا، لہجہ بھی نرم رکھنا، بات بھی نرم رکھنا، بات کا مضمون بہترین ہو لیکن لہجہ نرم ہو۔ نبی علیہ السلام ایک سفر میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، بہت سارے صحابہ ہیں۔ ایک موقع ایک ایسا آیا کہ جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھار گم ہو گیا، ڈھونڈنے لگ پڑے لوگ، ہار کدھر ہے، ہار کدھر ہے، ہار کدھر ہے، لوگ پریشان ہو گئے۔ اب وہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، بات یہ بتانی مقصود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائپر ہو کے کوئی لفظ نہیں کہا، آپ کی وجہ سے اتنا بڑا قافلہ مسلمانوں کا رکا ہوا ہے، کدھر گیا، آپ کو احساس نہیں تھا، کدھر ہے، کوئی ایسا سوال نہیں کیا۔ ہمارے گھر میں کوئی ایک چیز رکھی ہوئی نہ ملے تو پھر ہم وہ الفاظ اور وہ تان اور وہ باتیں کرتے ہیں اور اگلے کو غیر ذمہ دار ترین انسان دنیا کا ٹھہرا دیتے ہیں۔ اور وہ بیوی کو اگر کسی بات پہ غصہ ہے تو وہ خامند کو، کہ آپ کو میں نے فلاں چیز کہی تھی لانی ہے، وہ آپ بھول گئے ہیں، وہ کدھر گئی ہے، اس بات پہ وہ بھی لڑنے لگ پڑتی ہے۔ یہ گھر میں حضرت کوئی چیز رکھ لیں اور وہ نہ ملے تو یہ بیوی پہ برسنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت برسے تھے جس وقت ہار گما ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے کہ آپ نے کیوں یہ کام کیا، کیوں آپ نے اس طرح کیا، کہ آپ کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلا جس سے کوئی دل آزاری ہوتی۔ نبی علیہ السلام کا یہ رویہ ہوتا، درگزر چھوٹی چھوٹی بات۔ دیکھیں جب دو افراد آپس میں ملتے ہیں تو ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، ایک بندے کو ایک رنگ پسند ہے، دوسرے کو دوسرا رنگ پسند ہے، ایک کا قد اور ہے دوسرے کا اور ہے، ایک کو جوتا کا انداز ایک پسند ہے دوسرے کو اور پسند ہے، کوئی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں انسانوں کی، لیکن جب وہ طبیعتیں مختلف ہونے کے باوجود اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر کچھ اختلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات سے نہیں کہا کہ کوئی اختلاف بالکل ہی نہیں ہوگا، بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہو سکتا ہے تم اگر کسی چیز کو ناپسند کرو، اس کا مطلب طبیعت مزاج مختلف ہے، طبیعتوں کے اندر دوسرے سے اختلاف آ جاتا ہے، بیوی سے بھی اختلاف آ جاتا ہے، بیوی کو شوہر سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کیا فوری فیصلہ کر لینا ہے طلاق کا؟ کیا اسی وقت علیحدگی کا فیصلہ کرنا ہے؟ کیا اس کو تانے دینے ہیں؟ کیا اس کو اس کے پچھلوں کے تانے دینے ہیں؟ نہیں، فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تمہیں چیز ناپسند گزری ہے، اگر تم ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے رب نے اس میں بہت سی خیر بھی تو رکھی ہو سکتا ہے اللہ ایسی اولاد بھی عطا فرما دے کہ جو اولاد ایک ایسا روشن ستارہ بن جائے کہ جو تم لوگوں کا وقت قیامت تک کے لیے تمہارا نام روشن کر دے۔ لوگ پہچان بن جاتے ہیں، اولادیں پہچان بن جاتی ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ماں باپ پہچان ہوتے ہیں، بچے سے پوچھا جاتا ہے آپ کون ہیں، وہ تعارف کرواتا ہے، کہتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، کچھ ایسے درخشندہ ستارے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو بتانا پڑتا ہے میں فلاں کا باپ ہوں، میں فلاں کی ماں ہوں۔ تو ہو سکتا ہے رب ایسی اولاد ہی عطا فرما دے۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں اللہ رب العزت نے اس کی قسمت میں بہت رزق لکھا ہو جو اکٹھا ہو کے تمہارے گھروں میں آ جائے۔ ہو سکتا ہے اس صبر کے اوپر اللہ رب العزت تمہیں معاف فرما دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حق پر ہوتے ہوئے، یہ جملہ سماعت کیجیے گا، فرمایا جو شخص حق پر ہوتے ہوئے وہ جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس نے بات ہی اتنی غلط کی تھی، میں نے غصہ آنا ہی آنا سے، انہیں گالی ایڈی پیڑی کی تھی۔ اللہ کے نبی کا کہتے ہیں جو حق پر ہوتے ہوئے، اس کا مطلب حق پر ہوتے ہوئے ہی غصہ ضبط کرنے کی فضیلت ہے۔
اور اسی کے ساتھ غضبناک ہو جائیں، اسی سے غصہ ہو جائیں کہ جس سے اللہ رب العزت نے اولادیں عطا فرمائی ہیں، جس کے لیے فرمایا ہے کہ مودۃ و رحمہ، یہ رحمت ہے اور ایک محبت ہے جو آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جائے، آپس کے حقوق و فرائض کے اندر۔ ایک بہت بڑی غلطی جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ نہیں کرتے، اور ایک دوسری چیز ہے ہم ایک دوسرے کو تھوڑی سی سپیس نہیں دیتے، شکر گزاری کا پہلو نہیں۔ کوئی چیز طبیعت کے خلاف ہو جائے، حوصلہ افزائی اچھے کام پہ کبھی نہیں کی، لیکن اگر طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو اسی لمحے تمام پچھلی باتیں ویسے یادداشت نہیں رہتی، کوئی کام تو ہے بھول جاتے ہیں، لیکن ایسے اختلاف کی صورت میں ساری زندگی کی تمام بڑی بڑی باتیں ایک لمحے سے پہلے اس کو گنوا دیتے ہیں۔ فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایسا موقع ہی نہیں آنے دیتے تھے۔ میں یہ جو باتیں بتا رہا ہوں اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آپ نے خود نہیں، صحابہ دے رہے ہیں۔ فرمایا ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا، کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا یہ کیا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام کے سامنے صرف سرکہ موجود تھا اور روٹی کے ٹکڑے موجود تھے، کوئی سالن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے لفظ سنیے، سونے کے پانی سے لکھنے والے لفظ ہیں، دلوں پہ لکھ لیے جائیں، ہماری اختلافات اور لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ فرمایا سرکہ تو بہترین سالن ہے۔ اللہ اکبر، کوئی لفظ نہیں بولا۔ آپ تھکے ہوئے گھر جائیں اور بیگم نے کچھ بھی نہیں پکایا، بغیر کسی سے پوچھے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اور رب کا بھی ناشکرا۔ بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو ہمیشہ ایک ہی بات کہتی پائی جائے اگر کہ یہ تو آپ کا فرض بنتا تھا، یہ تمہارا فرض بنتا تھا، تو پھر اختلافات جنم لیتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا شکریہ ادا کرتے رہے کہ نہیں جناب آپ کا بڑی مہربانی، آپ کا شکریہ کہ میرے آئے ہوئے رشتہ داروں کو آپ نے اچھے طریقے سے پوچھا، صرف ایک چھوٹا سا کلمہ کتنی دیر لگتی ہے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی۔ یقین مانے کوئی ہمیں اس طرح کہے تو ہم خوش ہو جائیں تو وہ بھی تو ایک انسان ہے، اس کو بھی کوئی کہے گا تو وہ بھی خوش ہو جائے۔ صلہ رحمی، ایک دوسرے کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک، لیکن ہم اچھا سلوک زبردستی کرواتے ہیں، اس کی طبیعت کا حصہ نہیں بننے دیتے۔ پہلے ایام میں ہی کہہ دیا یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرو گی تو میں خوش ہوں، وہ ساری زندگی ان کی خدمت کے چکر میں بیٹھی ہے اور خود حضرت ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، کبھی دوائی بھی نہیں ماں باپ کو دی۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہوتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ۔ اللہ اکبر، لوگوں نے آج بندے نے آ کے بتایا، اس نے کہا کہ میں بیٹھا ہوں، بیوی بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور بیوی دبا رہی ہے سسر کے پاؤں دبا رہی ہے، بیمار ہے، اور سارے کہہ رہے ہیں اس کا فرض بنتا ہے۔ بیٹیاں جو ساتھ بیٹھی ہیں، جو بیٹا بیٹھا ہے، اس کا کوئی فرض نہیں بنتا تھا، اور جنت تو اس نے کمانی تھی، اس نے تو صلہ رحمی کا ثواب لینا ہے، جنت تو اس نے کمانی تھی، اصل میں کام تو بیٹے کا تھا، ہم نے دوسرے پہ زبردستی ڈال دیا۔ نہیں، آپ محبت اتنی دیجئے، دوسرے کا احترام اتنا کیجئے، وہ خود بخود ہی اس کا دل کرے۔ اس کو یہ حدیث پھر اس وقت یاد آ جائے گی کہ اگر دیوار کے پار ہمسایہ بھوکا سو جائے گا تو اس شخص کا ایمان صحیح نہیں رہتا، کامل نہیں رہتا، محفوظ نہیں رہتا۔ کہ ہمسایہ بھوکا، وہ ہمسایہ کدھر رہتا ہے؟ دیوار کے پار رہتا ہے۔ اگر دیوار کے پار کوئی بھوکا سو جائے، اس کا ایمان خراب ہو جائے، تو جو دیوار کے اندر رہتا ہوگا کیا اس کو نہ پوچھیں گے تو ایمان خراب نہیں ہوگا؟ لیکن جس وقت آپ تنگی ڈال کے اس سے خدمت زبردستی کروائیں گے، وہ کبھی بھی نہیں کرے گی دل سے، اور جو کوئی کام دل سے نہیں کیا جاتا پھر رشتے نبھاتے ہیں، پھر صرف طلاقیں نہیں ہوتی، بچوں پہ اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔
اور یہ اتنا اہم رشتہ ہے. میں پھر اپنی پہلی بات کو دہرا رہا ہوں کہ اس رشتے سے دنیا کے تمام رشتے وجود میں آئے ہیں. اگر یہ ایک رشتہ نہ ہوتا تو کوئی رشتہ وجود میں نہ آتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے میں ایک محبت اور ایک الفت پیدا فرما دے. اختلافات سارے کے سارے ختم کر دیں. جو شیطانی وسوسے ہمارے دلوں اور دماغ کے اندر آتے ہیں اللہ انہیں بھی دور فرما دے اور شیطان کی کوئی چال نہ چلے. ایک آخری بات دونوں کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے اپنی حفاظت کرنا. اپنی حفاظت میں کان کی حفاظت، اپنی حفاظت میں زبان کی حفاظت، اپنی حفاظت کے اندر آنکھ کی حفاظت. اور جس بیوی کے لیے خاص ہو یہ اس کے لیے رہنا چاہیے. جو بیوی ہے اس کے لیے رہنا چاہیے، کسی اور عورت کے لیے ان کو استعمال نہیں کرنا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. زبان کے بارے میں کس عورت سے کیا بات کرتا رہا تھا انگلیوں سے پوچھا جائے گا. یہ پور پور بول کے کہیں گے ہم نے فلاں کو کیا میسج کیا تھا. یہ آنکھ جواب دے دے، آنکھ بولے، پلک جھپکے آواز نکلے. اور آپ کو یہ مجھے عجیب لگ رہا ہوگا سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، منظر پیش کیا، اليوم نختم على افواہہم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہاتھوں کی انگلیوں سے آوازیں، پاؤں سے آوازیں آئیں گی، یہ کرتوت کیے ہوئے تھے. تو یہ جس کے لیے ہیں اس کے لیے خاص رکھیں. بیوی بھی اس کے لیے خاص رکھیں. قرآن مجید سورۃ نور آیت نمبر 31 اور 32 اس حوالے سے لکھ لیجئے اپنے دلوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے للمؤمنین، ایمان والے مردوں سے. کیا یا اللہ کہنا ہے ان سے؟ فرمائے ان کو کہیے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچا کر لیجئے. کل للمؤمنات، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو. اللہ رب العزت ہماری نگاہوں کی بھی حفاظت فرما دے، ہمیں رشتوں کے ٹوٹنے سے بچا لے. کل قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ یہ وہ رشتہ ہے جس کے ساتھ ہم نے زندگی کا سب سے زیادہ وقت گزارا ہے، یہی کل آ کے ہمیں مفلس امت بنا دے اور یہ کہے کہ یا اللہ اس نے فلاں موقع پہ میری بے عزتی کی، فلاں موقع پہ مجھے یہ لفظ بولے، میرا دل دکھ گیا تھا لیکن میں گھر توڑنا نہیں چاہتا تھا، میں توڑنا نہیں چاہتی تھی. اب میں بدلے کے دن میں تجھ سے تقاضا کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ یا اللہ اس نے جو کچھ کیا تھا اب مجھے اس کا بدلہ دے. اس لمحے کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے ان نیکیوں کے، ان قرآن کی تلاوتوں کے، ان ذکر و اذکار کے، ان روزوں کے، ان نمازوں کے، ان تہجدوں کے کہ جو آپ نے اور میں نے کی ہوں گی یا گھر میں عورتوں نے کی ہوں گی. پھر وہ ایک دوسرے کو دے دے کے جان چھڑا رہے ہیں. یہ ہے وہ مفلس امت. اللہ تعالی ہمیں مفلس امت بننے سے بچائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.